اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا، زمین و آسمان کا وجود بخشا، یہ اس کائنات میں رنگ برنگے پھول بنائے، نباتات، درندے چرندے، کائنات میں جتنا بھی کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے لیے بنایا ہے۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا، انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے یہ دنیا ایک مستقر، ایک ٹھکانہ، ایک رہنے کی جگہ، مختصر زندگی گزارنے کی جگہ بنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے انسان، دنیا کے اندر تو راہ گزر، مسافر کی طرح رو۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، مسافر، راستہ گزرنے والے کی طرح اس دنیا کے اندر رو۔ کیوں؟ تو کہیں اور سے آیا، تیری منزل کہیں اور ہے، آیا کہیں اور سے، جانا کہیں اور ہے۔ عالم برزخ سے تو آیا، اس زمین سے تو پیدا ہوا، پانی کا قطرہ تیری بنیاد بنی، تجھے دنیا کے اندر وجود میں نے بخشا، اور تیری بنیاد کیا بنی کہ تیرے جرثومے کے اندر، اس قطرے کے اندر زمین کی خاصیت پائی جاتی ہے، اور میں نے پوری کائنات کی انسانیت ایک دوسرے کی خدمت گار بنا کے رکھی ہے۔ آپ ڈرائی فروٹ لے لیں، وہ افغانستان سے آیا، چائے لے لیں، وہ آسام سے آئی، سبزی پنجاب سے آئی، چاول ہندوستان سے آیا، پیاز افغانستان سے آیا، کھجور جزیرۃ العرب سے آیا، اور دنیا کے ہر خطے کے اندر، ہر کونے کے اندر ایک انسان محنت کر رہا ہے دوسرے کے لیے۔ پھر ایک انسان دنیا کے کونے کے اندر، دنیا کے اندر کسی بھی جگہ رہنے والا، یہ انسان کسی چیز کو تلاش کرتا ہے، اپنے لیے کھانا تیار کرتا ہے، اور میرا رب پوری دنیا کی اشیاء اس کے لیے مہیا کرتا ہے، اور پوری دنیا سے نکلنے والا غلہ اس انسان کے لیے میرا رب مہیا کرتا ہے۔ آپ پیاز دیکھیں، دکاندار سے پیاز لائیں، یہ کہاں سے آیا؟ یہ افغانستان سے آیا۔ میں نے اور آپ نے افغانستان کہاں جانا ہے؟ لیکن میری اور آپ کی سبزی کے اندر افغانستان کا پیاز موجود ہے، آپ کی دکان پہ جزیرۃ العرب کا کھجور موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں زمین سے پیدا کی، ہر زمین کی خاصیت الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا اور پوری زمین سے مٹی اٹھائی، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو وجود اللہ نے بخشا۔ لیکن مسلمان آج موجودہ دور کے اندر جب ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے
پوری زمین کی مٹی سے اناج اگتا ہے، وہ اناج ایک انسان کو مہیا ہوتا ہے، وہ انسان وہ اناج کھاتا ہے، اس کے جسم کے اندر ایک طاقت بنتی ہے، اس طاقت سے ایک جرثومہ بنتا ہے، اس کے بعد یہ انسان اپنے وجود کے اندر دنیا میں آتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے تجھ کو میں نے زمین سے جمع کر کے پیدا کیا، لیکن میرے بندے یہ زمین پہ تیرا رہنا، یہ زمین کو تو نے دائمی سمجھنا، یہ تیری بیوقوفی ہے۔ تو آیا کہیں اور سے، جانا کہیں اور ہے، تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، کہ اب تو دنیا کے اندر آیا ہے، مسافر کی طرح چند رات گزار اور اس دنیا سے تجھے نکل جانا ہے۔ زمین سے نکلا اور دوبارہ زمین میں واپس چلا گیا، ہوائی نہیں اڑ گیا، کسی پہاڑ کے اوپر سے نہیں چلا گیا۔ فرمایا زمین سے میں نے تجھے نکالا اور زمین میں تیری قبر کھود کے دوبارہ زمین کے اندر ڈال دیا۔ یہ قبر تیرے لیے سرنگ بنے گی، کہاں کے لیے؟ یہ راستہ بنے گا کہاں کے لیے؟ اللہ کی ملاقات کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے۔ تو مسلمانوں، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر آنا شرط ہے، دنیا سے جانا شرط ہے، موت کا پیالہ پینا شرط ہے۔ لیکن مسلمان، اس مختصر زندگی کے اندر تو نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مقدس کو نازل کیا اور آپ ایک استاد ساتھ بھیجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان زندگی کے مختصر ایام کے اندر تو اس کتاب کو پڑھنا اور اس استاد کی بات پہ عمل کرنا، آگے آنے والا راستہ تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، جیسے کہ بہت ساری عبادات آپ سنتے آئے ہیں، نماز کو آپ نے سنا، روزوں کو آپ نے سنا، صدقات کو آپ نے سنا، حلال و حرام کو آپ نے سنا، اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وہ عمل بتایا ہے جس کو شریعت کا چوتھا رکن کہا جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، کہا معاذ سب سے پہلے ان لوگوں کو جا کر کہو اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی اس کا مشیر نہیں، اس کا وزیر نہیں، اس کا ثانی نہیں، اللہ ایک ہے۔ اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا فَإِنْ أَطَاعُوا، اگر وہ آپ کی اس بات کو مان لے، انہیں یہ بات پھر کہنا کہ اللہ نے تم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں دن اور رات کے اندر، یہ تم نے ادا کرنی ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَطَاعُوا، اگر انہوں نے نماز کو بھی مان لیا تو پھر کہنا کہ اللہ نے تمہارے معلوم پہ تم پہ زکوٰۃ فرض کی ہے۔ فَإِنْ أَطَاعُوا، جب وہ زکوٰۃ کو بھی مان لیں گے پھر کہنا کہ اللہ نے تم پہ بیت اللہ کا حج مقرر کیا ہے، فرض کیا ہے۔ تو مسلمانوں، حج اسلام کا چوتھا جز ہے۔ جب بندہ اسلام کے اندر داخل ہوا، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اس کے بعد اس نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر نماز کا انکار کرے گا یہ منکر ہے، یہ بے ایمان ہے، اس کا اسلام سے کوئی علیق سلیق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ فرمایا جب یہ نماز کا پابند ہو جائے، پھر اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہو، فرمایا اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ جب مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا شریعت کا چوتھا رکن بیت اللہ کا حج کرنا ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس لیے مسلمانوں، دنیا کے بت کدو میں پہلا وہ گر خدا کا، دنیا کے بت کدو میں پہلا وہ گر خدا کا،
ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ مسلمانوں، یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وہ مقدس گھر، وہ کعبہ اللہ، جس کو قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ حج کے اندر فرمایا کہ جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کا تعین کیا، ابراہیم یہ بیت اللہ کہاں پہ بنے گا؟ تو قرآن مقدس نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دنیا والوں کو سبق دیا، او دنیا والوں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرو۔ ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کرتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا بناتے ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتی ہے، پانی دیتی ہے، کھانا بنوا کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ او میرے ربا تیرا گھر بنایا، او میرے ربا تیرا بیت اللہ بنایا، او میرے ربا تیرے کعبے کی تعمیر کی، او میرے ربا گارا تیرے لیے اٹھایا، پتھر تیرے لیے اٹھائے، دیواریں تیرے لیے بنائی، او میرے ربا ہمارا یہ بنانا قبول فرما لے۔ مسلمانوں، نتیجہ یہ نکلا کہ جب بندہ کوئی کام کرے اللہ کے لیے، جب اللہ کے لیے کام کرے، سب سے پہلے اس کام کے اندر، اس عبادت کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ ہاں، آج ہم میں سے اگر کوئی 10 روپے صدقہ کر دے اور اس کے بعد ممبر پہ اعلان کروانا ضروری ہے، نہیں، میرا نام بھی آنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیا۔ مسلمانوں، یاد رکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد دعا کرتا ہے ربنا تقبل منا، ربا یہ تو ہم سے قبول کر لے، آپ تو سننے والے ہیں، آپ تو جاننے والے ہیں۔ فرمایا بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے، گارا لاتے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کھانا دیتی ہے۔ فرمایا بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ او میرے ربا، ہمارے دل کے اندر اخلاص پیدا فرما،
اور میرے ربا ہمیں مخلص بنا دے، اور ربا بیت اللہ تیرے لیے بنایا، اور ربا پاسبان تو پیدا فرما، اور ربا تعمیر کرنا میرا کام، اور میرے ربا میں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور میرے ربا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فرمایا او میرے رب میری ذریت کو ایک بنا دے، میری ذریت کو جمع کر دے، ربنا وجعلنا من ذریتنا امة مسلمة لک، اور میرے ربا میری جو ذریت ہوگی، جو تجھے ماننے والے ہوں گے، جب وہ بیت اللہ کا طواف کرے، کسی کے دل کے اندر کوئی نفرت نہ ہو، کسی کے دل کے اندر کوئی کینہ نہ ہو۔ اس لیے مسلمان دنیا کے کونے سے جانے والا، دنیا کے کونے سے پہنچنے والا، جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے ایک جملہ کہتا ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ او میرے ربا میں حاضر ہوں، میرے رب میں تیرے بغیر کسی کو شریک نہیں بناتا، اور میرے رب میں تجھے معبود برحق مانتا ہوں، میں تجھے خدا وحدہ لا شریک مانتا ہوں، لا شریک لک ان الحمد لک والنعمت لک۔ او میرے رب تعریف تیرے لیے، اور میرے رب یہ سب نعمتیں تیرے لیے تیری بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کی، جب کعبے کی دیواریں مکمل کی، اور دنیا والے میں اور آپ مسجد اس لیے بناتے میرا نام روشن ہو، میں اور آپ کام اس لیے کرتے ہمیں انعام ملے، میں اور آپ محنت اس لیے کرتے ہمیں دنیا ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا او ابراہیم تو نے میرا بیت اللہ تعمیر کیا، تو نے میرا کعبہ تعمیر کیا، تو نے میرا گھر تعمیر کیا، او ابراہیم مانگ کیا مانگتے ہو؟ ابراہیم سوال کرنا تیرا کام، میں رب کریم تیری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ مسلمانوں ہم اگر کوئی کام کریں تو ہم نے دنیا طلب کرنی ہے، قربان جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم تو نے میرے گھر کو تیار کیا ہے، ابراہیم تو نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، ابراہیم مانگ اب کیا چاہتے ہو؟ تیری بیوی نے بھی کام کیا، تیرے بیٹے نے بھی کام کیا، اب مزدوری مانگ کیا چاہتے ہو؟ کیا مزدوری چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں او میرے ربا مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، ربا مجھے عہدہ نہیں چاہیے، ربا مجھے مال و متاع نہیں چاہیے، ربا مجھے دنیا کی جاؤ جلال نہیں چاہیے، او میرے ربا ایک چیز میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور میرے ربا ایک دعا تجھ سے مانگتا ہوں، او میرے خلیل مانگ تجھے کیا مانگنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھاتے اور اس کے بعد کیا مانگتے دنیا والوں؟ جس کو میرا رب کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنو اگر تم پہ رب نے احسان کیا ہے، مومنو اگر تمہیں کسی کی قدر نہیں کرنی چاہیے، مومنو اگر رب نے تم پہ کرم کیا ہے وہ یہ کیا تمہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے
خلیل اور حبیب. حبیب امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے برگزیدہ جلیل القدر پیغمبر. ابراہیم میرے خلیل مانگو، میرے دوست مانگو، کیا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث رسولا منهم يتلو عليك آياتك ويعلمهم الكتاب والحکمہ. او میرے ربا، میں نے بیت اللہ بنایا، میں نے کعبہ بنایا، پہلی دعا یہ کی ربنا وجعلنا مسلمین لک. او ربا اخلاص پیدا فرما، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. او میرے ربا دوسری دعا یہ کہ میری اولاد میں سے اس کعبے کے متولی، کعبے کے بنانے ماننے والوں کو پیدا فرما دے. اور میرے ربا میری تیسری دعا یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا. اور میرے ربا میں کعبہ بنایا، کچھ نہیں چاہیے، ایک چیز چاہیے، تو میری ذریت میں سے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر پیدا فرما دے. اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنو تم پہ احسان کیا رب نے، تمہیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ جیسا نبی ملا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. حج کیا ہے؟ حضرت حاجرہ کی اداؤں کا نام حج ہے، حضرت ابراہیم کی وفاؤں کا نام حج ہے. حج کیا ہے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام حج ہے. تو میرا رب کہتا ہے مسلمانوں تم اس گھر کا طواف کرو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس میرے گھر کا طواف کرو. اور بھی کئی طواف ہے، اور بھی کئی بیت اللہ ہے. فرمایا نا 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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. اور میرے ابراہیم علیہ السلام، میں نے تجھے ڈیوٹی لگائی بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے، میں نے تجھے جگہ بتائی، اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا، اور دنیا والوں کعبہ یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ میرا گھر ہے. اگر دنیا میں طواف کرنا ہو وہ بیت اللہ کا طواف کیا جائے گا. او دنیا والوں کعبہ وہ جگہ ہے جہاں آدم بھی طواف کرتے، ابراہیم بھی طواف کرتے، موسیٰ عیسیٰ طواف کرتے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام طواف کرتے. کعبہ وہ گھر ہے جہاں امام الانبیاء طواف کرتے. او دنیا والوں نبی کے قبر روضہ مبارک کا طواف کر سکتے یا نہیں؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ الْمَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. او دنیا والوں
یاد رکھنا امام الانبیاء کا روزہ کیوں نہ ہو، اور دنیا والوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ جیسے ولی کی مبارک قبر کیوں نہ ہو، اور دنیا والوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے والد ولی کی قبر کیوں نہ ہو، اور دنیا والوں طواف کرنا کہیں جائز نہیں، دنیا والوں تم کسی قبر کو طواف نہیں کر سکتے، کسی آستان کا طواف نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ او ابراہیم خلیل اللہ، میرے گھر بیت اللہ کو پاک کرو۔ فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے دنیا والوں کو پتہ چل جائے اگر طواف کرنا جائز ہے، بیت اللہ کے بغیر دوسری جگہ میں طواف نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ایک ہی جگہ ہے، دنیا میں ایک ہی وہ گھر ہے جس کا طواف ہے۔ فرمایا للطائفین، اگر طواف کیا جائے گا وہ بیت اللہ کا کیا جائے گا۔ مسلمانوں، آج سے پہلے 2-4 سال ایک گھر کے اندر گانے کی محفل لگی، ہاں، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ بنایا، وہ ابراہ کی جنت، کیا کہتے وہ شداد کی جنت، نقلی کعبہ بنایا، پھر اس کا طواف کیا۔ مسلمانوں، میرا رب کہتا ہے نہیں، للطائفین ابراہیم، اس گھر کو آپ پاک کرو طواف کے لیے، کائنات میں دوسری جگہ طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، فرمایا اگر طواف کیا جائے گا، اگر چکر لگائے جائیں گے، وہ بیت اللہ ہے، للطائفین والقائمین ورکع السجود۔ فرمایا یہ وہ گھر ہے کہ جس کو دنیا والے قبلہ بنائیں گے، اس گھر کے بغیر دوسرے کسی گھر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کسی گھر کے سامنے جھکنا جائز، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو۔ فرمایا تم قبلے کی جہت کو متعین کرو، یہاں قبلہ ہے، اس سمت میں کعبہ پڑتا ہے، فرمایا وہاں کی طرف تم سجدہ کرو۔ للطائفین والقائمین ورکع السجود۔ مسلمانوں، طواف بھی بیت اللہ کا ہوگا، قیام بھی بیت اللہ کے لیے ہوگا، ہاں، رکوع بھی بیت اللہ کے لیے ہوگا، سجدہ بھی بیت اللہ کے سامنے ہوگا۔ دنیا میں دوسری کسی جگہ پر بیت اللہ کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تیار کیا، جگہ کو پاک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اور ابا میں نے بیت اللہ بنانا تھا، تیار ہو گیا، ربا تیرا گھر تیار ہو گیا، تیرا کعبہ تیار ہو گیا، اور میرے ربا بات یہ آئے گا کون، طواف کون کرے گا، سجدہ کون کرے گا، رکوع کون کرے گا، کون کھڑا ہوگا اس گھر کے سامنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے جلیل، او میرے خلیل، او ابراہیم خلیل اللہ، آپ کھڑے ہو کر لوگوں میں ندا دو، آپ لوگوں کو پکارو، آپ لوگوں کو کہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہوئے، او میرے رب میں پکاروں، سنے گا کون؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے او ابراہیم پک پکارنا تیرا کام، دنیا تک آواز پہنچانا میرا کام۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا رُكْبَانًا۔ او ابراہیم علیہ السلام، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، یاتون من کل فج عمیق۔ او ابراہیم علیہ السلام، دنیا کے کونے کونے سے آنے والے جس کے مقدر میں حج ہوگا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے او ابراہیم علیہ السلام، اب پکارنا آپ کا کام، ندا دینا آپ کا
کام، ان لوگوں تک بات کا پہنچانا میرا کام۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، جس جس کے مقدر میں حج لکھا ہوگا، فرمایا انہوں نے عالم برزخ کے اندر آواز کو سن لیا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا جس جس کام تک پہنچی، اور وہ انسان بیت اللہ کا طواف کرے گا، وہ انسان بیت اللہ کا حج کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ملک زاد وراحلتن، جو انسان اس پہ قادر ہو، جس انسان کو اللہ نے مال دیا، جس انسان کو اللہ نے دولت دی، من ملک زاد وراحلتن تبلغه الى بیت اللہ، جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ نے توشہ دیا، جس کو اللہ نے تونگری دی، تبلغه الى بیت اللہ، کہ وہ مال اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکتا ہے، وہ بیت اللہ تک جا سکتا ہے۔ ثم لم یحج، فرمایا پھر وہ حج نہ کرے، پھر وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، فرمایا کوئی فرق نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس انسان پہ حج فرض ہو پھر اس نے حج نہ کیا، جس پہ حج فرض ہو حج نہ کیا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کرو۔ کیوں؟ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، وہ یا تو یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا، وہ مسلمان نہیں مر سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ نے مال دیا ہے، یہ کہتا ہے نہیں ابھی میرے 3 مکان نہیں بنے ہیں، ابھی بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی، ابھی میں حج نہیں کروں گا، ابھی میرے ہوٹل کمپلیٹ نہیں ہوئے، ابھی میں حج نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انسان کے پاس مال آ گیا اور اس کے پاس اتنا مال پیچھے بچتا ہے جس سے اس کی اولاد اپنا نان نفقہ پورا کر سکتی ہے۔ یہ نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں بچوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، فرمایا مال ہے یہ بچوں کی شادی کا انتظار کرتا ہے۔ وہ یہاں ہسبن یا من خطر مکان تھی کی وہ یہاں سچی منتی کھاد کھاندرتی کرنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، چاہے یہ یہودی مرے چاہے یہ نصرانی مرے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اس لیے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ملازم انتظار کرتا ہے میں ریٹائر ہو جاؤں گا، ارے کیا پتا تو پہلے ہی ریٹائر ہو جائے۔ مالدار انتظار کرتا نہیں، ضروریات پوری ہو، کیا پتا تیری ضرورت پہلے ہی پوری ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان خود حج پہ نہیں جا سکا، صاحب نصاب ہوا، اس پہ حج فرض ہو گیا لیکن اسی اسنا میں یہ مر گیا، فرمایا اس کی اولاد میں سے اس کی طرف سے کوئی حج کرے، وہ کسی دوسرے کو اپنی طرف سے حج کے لیے بھیجے۔ لیکن یاد رکھنا، جس انسان کو حج کے لیے بھیجا جا رہا ہے یہ انسان خود صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے، اس پہ خود حج فرض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس پہ خود حج فرض ہے تو فرمایا اس کا حج ادا ہوگا، یہ دوسرے کی طرف سے حج نہیں کر سکتا۔ بخاری کے اندر روایت ہے، ایک آدمی
बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है और कह रहा है अल्लाहुम्मा लब्बैक मिन शिब्र मका, अल्लाहुम्मा लब्बैक मिन शिब्र मका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे तू क्या कह रहा है? इसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं शिब्र माँ की तरफ से हज कर रहा हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया आपने अपना हज किया? या रसूलल्लाह नहीं किया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया फहुज्ज अन नफ्सिक, पहले आप अपना हज करें, उसके बाद आप दूसरे का हज अदा कर सकते हैं। इसलिए मुसलमानों, अगर कोई इंसान किसी की तरफ से हज करे, अगर वो खुद साहिब निसाब है, अगर उस पे हज फर्ज है, पहले उसने अपना हज करना है। हाँ, अगर जिस इंसान ने किसी की तरफ से हज किया और उस वक्त वो साहिब हज नहीं था, इस पे हज फर्ज नहीं था, बाद में इस पे हज फर्ज हो गया, लेकिन वो उसका हज इसके लिए काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसने अपनी तरफ से बाद में खुद हज करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर नहीं करेगा फला अलैहि अन यमूत यहूदिया औ नसरानिया, या यहूदी मरेगा या नसरानी मरेगा। मुसलमानों, जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है हज करो। जिस तरह नमाज फ़र्ज है, जैसे रोज़ा फ़र्ज है, जैसे ज़कात फ़र्ज है, वैसे हज भी फ़र्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज को मुअख्खर न करो। एक सहाबा आए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतबतु कज़ा व कज़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यख़्लुवन्ना इमरातुन, ला यख़्लुवन्ना रजुलुन बिइमरातिन वला इमरातुन बिरजुलिन वला तुसाफिरुन्ना अहदुम मिनकुन्ना बिगैरि महरमिन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में न बैठे, कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में न बैठे, वला तुसाफिरन्न बिगैरि महरमिन, फरमाया और ना कोई औरत सफर करे बिगैरि महरमिन, बगैर महरम के। मुसलमानों, अल्लाह ने औरत को क्या मकाम दिया है? फरमाया कोई औरत बगैर महरम के हज बैतुल्लाह न करे। एक सहाबा है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतबतु फी गज़वतिन कज़ा व कज़ा, या रसूलल्लाह मैंने अपना नाम जिहाद में लिखवाया है, या रसूलल्लाह मैं आपके साथ जिहाद में निकलने के लिए तैयार हूँ, वलाकिन इमरती खरजत इला बैतिल्लाह, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो नाम लिखवाया है जिहाद के लिए, लेकिन मसला ये है मेरी बीवी हज बैतुल्लाह के लिए जा रही है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फहजुज माअ इमरातिक, जाओ अपनी बीवी के साथ बैतुल्लाह का हज करो, अपनी बीवी के साथ जाओ, जिहाद में जाना छोड़ दो, जिहाद की फजीलत बाद में है, पहले आप अपनी बीवी के साथ जाकर बैतुल्लाह का हज करो। क्यों? वला तुसाफिरन्न बिगैरि महरमिन, कोई औरत बैतुल्लाह का हज बगैर महरम के नहीं कर सकती है। आज मुसलमान, आपकी बच्ची कहाँ पढ़ती है? वो इंग्लैंड पढ़ती है। आपकी बच्ची कहाँ है? वो अमेरिका में है। एक साहब मुझे पिछले साल कह रहे मौलवी साहब दुआ करना, मेरी बच्ची ईरान में डॉक्टरी कर रही है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे तू डॉक्टरी की बात करता है, तू इंजीनियरिंग की बात करता है, तू ओहदे की बात करता है। मेरे पैगंबर ने फरमाया तेरी बच्ची बैतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकती जब तक तू साथ ना हो। हाँ, बच्ची कहाँ पढ़ती है? वो हैदराबाद में पढ़ती है। बाप कहाँ है? वो कश्मीर के किसी कोने में बैठा है। मुसलमानों, याद रख ले, बैतुल्लाह का हज वो नहीं कर सकती जब तक तू साथ ना हो। हैदराबाद पढ़ने की बात तो दूर है, जम्मू पढ़ने की बात तो दूर है,
پہلگام والے تیری بیٹی سری نگر کے اندر تنہا نہیں رہ سکتی، اننت ناگ کے اندر تنہا نہیں رہ سکتی، کیوں؟ وَلَا تُسَافِرَنَّ، نہیں وہ سفر کرے گی بغیر محرم، بغیر محرم کے۔ اس لیے مسلمانوں فرمایا بیت اللہ کا حج کرو اور قانون و ضوابط کے ساتھ کرو۔ جن عورتوں پہ حج فرض ہے وہ بھی کرے، جن مردوں پہ حج فرض ہے وہ بھی کرے۔ ہاں یاد رکھنا، جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے لیکن یہ اس کے اندر تساہل سے کام لیتا ہے، فرمایا اسی حالت میں مر جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کرنا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، کیوں؟ یہ منکر اسلام ہے، یہ منکر حج ہے، اس نے اسلام کے رکن کا انکار کیا ہے۔ ہاں بعض مفسرین کرام تھوڑا نرمی سے کام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اسلام سے خارج نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا، لیکن اکثر فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ نصرانی یا یہودی ہو کر مرے گا۔ اس لیے مسلمانوں جو حج کو نہیں جا سکتا وہ اپنی طرف سے دوسرے کسی کو حج کے لیے بھیجے، حج کروائے، ورنہ یہ مال و دولت کل قیامت کے دن وبال بنے گا۔ ہاں خود نہیں جا سکتا، کسی دوسرے سے حج کروائے، اپنی اولاد بھی صاحب نصاب ہے، پہلے اپنا حج کروائے، اس کے بعد وہ اپنا حج کریں گے، حج کروائیں۔ جن عورتوں پہ حج فرض ہے انہیں حج پہ لے جائے، لیکن محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنے محرم میں سے باپ ساتھ ہو، بھائی ساتھ ہو، شوہر ساتھ ہو، بیٹا ساتھ ہو، ماموں ساتھ ہو، چچا ساتھ ہو، ہاں محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی بیت اللہ کا حج کرے۔ آپ میں سے جس پہ حج فرض ہو بیت اللہ کا حج کرے، جس پہ حج فرض ہے اس نے حج نہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیہ او نصرانیہ، چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے۔ اس لیے مسلمانوں حج کو ترغیب دو، حج بیت اللہ کرو، بیت اللہ کا طواف کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے کے عمل کی توفیق عطا